بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ شعبہ نصاب نے جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ کلاسز کا جو شارٹ سلیبس جو ہے وہ جاری کیا ہے، جو ان کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے۔ اس میں جو اردو کا سلیبس ہے، آج ہم اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ 11ویں جماعت کا جو اردو کا سلیبس ہے وہ کیا ہے، اور 11ویں جماعت کی جو درسی کتاب ہے سرمایہ اردو، اس میں حصہ نثر، حصہ نظم اور حصہ غزل میں کیا کچھ شامل ہے، اور اس کے بعد جو قواعد و انشاء ہے اور گرامر ہے اس میں کون سے موضوعات شامل ہیں۔ تو آئیے بغیر تاخیر کیے جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ درسی کتاب کے جو نثری اسباق ہیں ان میں جو سب سے پہلا سبق ہے وہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد دوسرا سبق اپنی مدد آپ ہے، تیسرا سبق ابو القاسم زہروی ہے، چوتھا سبق سفارش ہے، پانچواں جو ہے وہ لاہور کا جغرافیہ ہے، چھٹا سبق مکتوبات اقبال ہے، ساتواں سبق دوستی کا پھل ہے، اور آٹھواں سبق اور آنا گھر میں مرغیوں کا۔ یہ کل 8 سبق جو ہیں وہ نثر کے حصہ نثر میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی سبق جو ہے وہ حصہ نثر کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد حصہ نظم میں جو ہے وہ 7 نظمیں شامل ہیں، جن میں پہلی نظم جو ہے وہ حمد ہے، دوسری نظم نعت ہے، تیسری نظم میدان کربلا میں صبح کا منظر، چوتھی نظم ہلال استقلال، پانچویں نظم خطاب بجوانان اسلام، چھٹی نظم پیغام، ساتویں وحدانیت۔ اسی طرح یہ جو 7 نظمیں ہیں ان کے علاوہ جو ہے وہ کوئی دوسری نظم جو ہے وہ نصاب کا حصہ نہیں ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں حصہ غزل کی طرف۔ تو جو حصہ غزل ہے اس میں جو پہلی غزل ہے وہ ہے میر تقی میر کی، جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا۔ دوسری غزل جو ہے وہ حیدر علی آتش کی ہے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے۔ تیسری غزل مرزا خان داغ کی ہے، خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا۔ چوتھی غزل مومن خان مومن کی ہے، ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم۔ پانچویں غزل حسد موہانی کی ہے، بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں۔ چھٹی غزل فیض احمد فیض کی ہے، نہ گواؤ ناوک نیم کش دل ریزہ ریزہ گنوا دیا۔ ساتویں اور آخری غزل احمد ندیم قاسمی کی ہے، اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے۔ ان 7 غزلوں کے علاوہ کوئی اور غزل جو ہے وہ نصاب کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح قواعد و انشاء کا جو حصہ ہے اس میں جو پہلا موضوع ہے وہ ہے مکالمہ نگاری، اور اس میں کل 10 مکالمات شامل ہیں۔ ان کے کیا موضوعات ہیں، آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ پہلا جو مکالمہ ہے اس کا موضوع ہے 2 دوستوں کے درمیان علم کے فائدے کے موضوع پر مکالمہ لکھیں۔ دوسرا جو موضوع ہے وہ ہے 2 دوستوں کے درمیان جہیز ایک سماجی برائی کے موضوع پر مکالمہ تحریر کریں۔ تیسرا موضوع 2 سہیلیوں کے درمیان فیشن کے موضوع پر مکالمہ تحریر کریں۔ چوتھا موضوع 2 دوستوں کے درمیان انٹرنیٹ کے فوائد و نقصانات پر مکالمہ تحریر کریں۔ پانچواں موضوع 2 نوجوانوں کے درمیان ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے موضوع پر مکالمہ لکھیں۔ چھٹا موضوع بڑھتی ہوئی رشوت ستانی کے بارے میں 2 دوستوں کے درمیان مکالمہ تحریر کریں۔ چھٹا موضوع 2 دوستوں کے درمیان استاد کے احترام کے موضوع پر مکالمہ تحریر کریں۔ آٹھواں موضوع 2 دوستوں کے درمیان ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے موضوع پر مکالمہ لکھیں۔ جو 7واں موضوع تھا وہ تھا 2 دوستوں کے درمیان استاد کے احترام کے موضوع پر مکالمہ لکھیں۔ اور 9واں موضوع جو ہے وہ ہے 2 دوستوں کے درمیان گداگری ایک لعنت کے موضوع پر مکالمہ تحریر کریں۔ اور 10واں اور آخری موضوع جو ہے وہ ہے 2 دوستوں کے درمیان ہم نصابی سرگرمیوں کے موضوع پر مکالمہ لکھیں۔ اس کے بعد جو قواعد و انشاء میں دوسرا جو حصہ ہے
وہ ہے روداد نویسی کا، اور اس میں جو پہلا موضوع ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب کی روداد قلم بند کیجیے۔ دوسرا موضوع جو ہے وہ ہے کسی تفریحی مقام کی سیر کی روداد تحریر کریں۔ تیسرا موضوع جو ہے وہ ہے کالج میں ہونے والی سالانہ کھیلوں کی تقریب کی روداد تحریر کریں۔ چوتھا جو موضوع ہے وہ ہے اپنے کالج میں یوم اقبال کے حوالے سے ہونے والی تقریب کی روداد تحریر کریں۔ پانچواں جو موضوع ہے وہ ہے یوم قائد اعظم پر ہونے والی تقریب کی روداد تحریر کریں۔ چھٹا موضوع یوم آزادی پر منعقد ہونے والی تقریب کی روداد تحریر کریں۔ ساتواں موضوع کسی میچ کا آنکھوں دیکھا حال تحریر کریں۔ آٹھواں موضوع اپنے کالج میں جلسہ تقسیم انعامات کی روداد تحریر کریں۔ نواں موضوع کالج میں منعقدہ مقابلہ حسن نعت کی روداد تحریر کریں۔ دسواں اور آخری موضوع کسی شادی کی تقریب کی روداد تحریر کریں۔ حصہ قواعد و انشاء کا تیسرا حصہ درخواستیں کے عنوان سے ہے۔ اس میں کون کون سی درخواست شامل ہے، آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پرنسپل کے نام کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے درخواست تحریر کریں، یہ پہلی درخواست ہے۔ دوسری درخواست جو ہے اس کا موضوع ہے ڈپٹی کمشنر کے نام اپنے علاقے میں پارک کے قیام کی درخواست تحریر کریں۔ تیسرا موضوع ہے کالج کے پرنسپل کے نام تعلیمی سیر پر جانے کی درخواست لکھیں۔ چوتھا موضوع ہے چیئرمین بلدیہ کے نام علاقے کی صفائی کے لیے درخواست لکھیں۔ پانچواں موضوع ہے پرنسپل کے نام جرمانہ معافی کے لیے درخواست تحریر کریں۔ چھٹا موضوع ہے پوسٹ ماسٹر کے نام پارسل گمشدگی کی بابت درخواست تحریر کیجیے۔ چھٹا موضوع ہے پوسٹ ماسٹر کے نام ڈاک کی ناقص تقسیم کے بارے میں درخواست تحریر کیجیے۔ چھٹا موضوع ہے چیئرمین بورڈ کے نام سند جاری کرنے کے لیے درخواست لکھیں۔ ساتواں موضوع ہے چیئرمین بورڈ کے نام سند جاری کرنے کے لیے درخواست تحریر کریں۔ نواں موضوع ہے نام خارج ہونے کے بعد پرنسپل کے نام دوبارہ داخلے کے لیے درخواست لکھیں۔ 10واں موضوع ہے موٹر سائیکل چوری ہونے کی رپورٹ تھانے میں درج کرانے کے لیے درخواست لکھیں۔ اس کے بعد جو حصہ گرامر ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلا موضوع ہے وہ ہے عبارت کی تلخیص، اور اس کا عنوان بھی لکھنا ہے۔ اس کے بعد شعری اصطلاحات ہیں، قافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع۔ اس کے بعد ادبی اصطلاحات ہیں، تشبیہ، تلمیح اور استعارہ، اور آخر میں ہے جملوں کی درستی، تذکیر و تانیث کے حوالے سے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اردو کا 11ویں جماعت کا جو نصاب ہے اس میں درسی کتاب کے حصہ نثر میں 8 اسباق شامل ہیں، اور حصہ نظم میں 7 نظمیں، حصہ غزل میں 7 غزلیں، اور قواعد و انشاء میں جو مکالمہ نگاری ہے اس کے لیے جو موضوعات کی تعداد ہے وہ 10 ہے۔ روداد نویسی کے لیے بھی جو موضوعات کی تعداد ہے وہ 10 ہے، اور جو درخواستیں ہیں یا درخواست نویسی ہے اس کے لیے بھی موضوعات کی تعداد جو ہے وہ 10 ہے۔ اس کے بعد جو گرامر کا حصہ ہے اس میں گرامر اسی طرح سے شامل ہے جس طرح سے فل سلیبس میں شامل تھی، تو گرامر کے اعتبار سے جو ہے وہ کسی قسم کی تبدیلی جو ہے وہ ریڈیوس سلیبس میں یا شارٹ سلیبس میں نہیں ہوئی۔ تو طلباء کو چاہیے کہ وہ تمام جو گرامر ہے اس کو مکمل طور پر تیار کریں، تاکہ جو معروضی میں سوالات جو ہے وہ گرامر سے پوچھے جاتے ہیں ان میں کسی قسم کی غلطی یا کوتاہی نہ ہو اور نمبر ضائع نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی 11ویں جماعت کا جو اردو کا نصاب ہے اس کے تعارف کا سلسلہ یہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔